بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے عظیم ذکر کے بارے میں بات کریں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا۔ ایک ایسا ذکر جو کم الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر ایمان، توکل، صبر، عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا سمندر پوشیدہ ہے۔ وہ مبارک کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کسی نیکی کی توفیق حاصل کرنے کی قوت۔ پیارے دوستو، ذرا تصور کیجئے اگر کوئی شخص آپ کو بتائے کہ ایک ایسا خزانہ موجود ہے جو نہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ چوری ہو سکتا ہے، نہ آگ اسے جلا سکتی ہے، نہ پانی اسے بہا سکتا ہے، بلکہ یہ خزانہ قیامت کے دن آپ کے لیے نور، نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے، تو کیا آپ اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے دوستوں اور بہنوں بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو بہت ہی اہم ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ صرف زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں، بلکہ ایک مومن کے دل کا اعلان ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، ہر بھلائی تیرے عطا سے ہے اور ہر مصیبت سے نجات بھی تیرے ہی کرم سے ممکن ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے تمام پریشانیاں، کمزوریاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں یہ الفاظ اس طرح موجود نہیں، لیکن ان کا مفہوم متعدد آیات میں بیان ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اور مجھے جو بھی توفیق حاصل ہوتی ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہی تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مفہوم ہے کہ ہر کامیابی، ہر نیکی اور ہر طاقت اللہ ہی کی عطا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کا دل بھی اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ میرا حقیقی سہارا صرف اللہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کو اپنے خزانے کی چابی دے دے تو آپ کتنے خوش ہوں گے، لیکن یہاں تو کائنات کے مالک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی خبر دے رہے ہیں۔ کیا ہم اس عظیم نعمت کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں؟ افسوس، اکثر مسلمان اس عظیم ذکر سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ چند لمحوں میں زبان سے ادا ہو جاتا ہے، مگر میزان اعمال میں بے حد وزنی ثابت ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ لا حول کا مطلب گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، اور ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے نیکی کرنے کی قوت بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے، یعنی بندہ ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ اگر اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی مدد واپس لے لے تو انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی مصیبت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ ذکر انسان کے دل سے تکبر نکال دیتا ہے اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا علم، میری دولت، میری طاقت، میری کامیابیاں سب اللہ کی عطا ہے، اور یہی احساس اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو صرف ایک ذکر نہیں فرمایا، بلکہ جنت کے خزانہ قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کلمے کو اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اپنے لیے آخرت کا سرمایہ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کلمے میں بندے کی مکمل بندگی چھپی ہوتی ہے۔ جب انسان کہتا ہے لا حول تو وہ گویا یہ اعلان کرتا ہے
کہ اے اللہ میں اپنی خواہشات پر خود قابو نہیں پا سکتا، شیطان کے حملوں سے خود نہیں بچ سکتا، نفس کی چالوں کو اپنی طاقت سے شکست نہیں دے سکتا، اور جب کہتا ہے ولا قوت الا باللہ تو اقرار کرتا ہے اے اللہ اگر تو مدد نہ کرے تو ایک قدم بھی نیکی کی طرف نہیں بڑھ سکتا، اور یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بیماری میں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، قرض بڑھ جاتا ہے، اپنے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت اگر بندہ دل کی گہرائی سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرے تو گویا وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یاد رکھیے جو معاملات اللہ کے سپرد ہو جائیں اس کا انجام کبھی برا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتا، اگرچہ آزمائش کچھ وقت کے لیے باقی رہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ پیارے دوستو ذرا غور کیجئے، رزق صرف تنخواہ کا نام نہیں ہے، رزق میں صحت بھی شامل ہے، اولاد بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، نیک بیوی اور نیک شوہر بھی رزق ہے، دل کا سکون بھی رزق ہے، وقت کی برکت بھی رزق ہے، اور سب سے بڑا رزق اللہ کی رضا ہے۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میرا رزق، میری کامیابی، میری عزت، میری صحت سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہاں ایک اہم بات سمجھ لیجئے، دین اسلام ہمیں صرف ذکر کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزگار کی کوشش ہی نہ کرے اور صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے تو یہ درست طرز عمل نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محنت، دیانت، تجارت، زراعت اور حلال روزی کمانے کی تعلیم بھی دی ہے، لہٰذا ایک مومن کا کام بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، اور ہر کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھنا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، گھر میں پریشانیاں، کاروبار میں نقصان، بیماری، قرض، اولاد کی فکر، رشتوں میں اختلاف۔ ایسے وقت میں شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک مومن کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اے اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں مگر تیری طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے اس عظیم ذکر کے چند ایسے فضائل جانتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والا جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ ذرا غور کیجئے، مؤذن ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس وقت کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیری مدد کے بغیر نہ میں نماز کے لیے اٹھ سکتا ہوں نہ کامیاب ہو سکتا ہوں، مجھے اپنی توفیق عطا فرما۔ یہی ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ہر نیکی کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اللہ کی توفیق کی طرف کرتا ہے۔ شیطان انسان کو دو چیزوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، یا تو غرور میں ڈال دیتا ہے کہ میں خود سب کچھ کر سکتا ہوں، یا مایوسی میں ڈال دیتا ہے کہ اب تم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ دونوں بیماریوں کا علاج ہے، یہ غرور کو بھی ختم کرتا ہے اور مایوسی کو بھی۔ جب بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو کوئی مشکل ناممکن نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں اس یقین کے ساتھ بھری پڑی ہیں کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف تقریباً 313 تھی، جبکہ دشمن 1000 کے قریب تھا۔ ظاہری طور سے مسلمانوں کے پاس نہ ساز و سامان زیادہ تھا نہ وسائل، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی، فرشتے بھیجے اور مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی نصرت سے ملتی ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل بے چین رہتا ہے، ہر وقت خوف محسوس ہوتا ہے، مایوسی نے گھیر لیا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی یاد سب سے بڑی دوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اور اس کے معانی پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون، امید اور اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ زندگی میں کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں
اگر رزق میں تنگی ہے، اگر بیماری ہے، اگر قرض ہے، اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو مایوس نہ ہو، نمازوں کی پابندی کریں، حلال رزق اختیار کریں، سچی توبہ کریں، اللہ سے دعا کریں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ یاد رکھیں یہ ذکر کوئی جادوئی عمل نہیں کہ صرف الفاظ ادا کرتے ہی ہر مسئلہ فوراً ختم ہو جائے۔ اس کی اصل برکت اخلاص، یقین، تقوی، دعا اور اللہ پر کامل توکل کے ساتھ حاصل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ اے میرے بندے، جب تم پر مصیبت آئی تھی تو تم نے کس پر بھروسہ کیا تھا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اپنی دولت پر، اپنے تعلقات پر، اپنی طاقت پر، یا اس رب کریم پر جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دراصل بندے کے ایمان کا اعلان یہی ہے، اے اللہ میرا ہر معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، میں تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب انسان دل سے یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی کمزوری کو پہچانتا ہے اور یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنی بار یہ ذکر پڑھیں تاکہ دعا قبول ہو جائے۔ اس کے جواب یہ ہے کہ شریعت میں صحیح حدیث کے مطابق اس ذکر کو کوئی مخصوص تعداد مقرر نہیں کی گئی جس سے ہر دعا لازماً قبول ہو جائے۔ البتہ اس ذکر کو کثرت سے پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ یہ دل میں توکل، عاجزی اور اللہ پر اعتماد پیدا کرتا ہے، اور یہی کیفیت دعا کے آداب میں سے ہے۔ لہذا دعا کرتے وقت اللہ کی حمد بیان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اخلاص اور یقین کے ساتھ دعا کریں، حلال روزی اختیار کریں اور اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے، جس دن ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، ہمارا گھر ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہمارا مال ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہمارا عہدہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس دن اگر ہماری زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر ہوگی تو یہی ذکر ہماری قبر کو روشن کرنے اور میزان اعمال کو بھاری کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو کیوں نہ آج ہی سے عہد کریں، صبح اٹھتے ہی اللہ کو یاد کریں، پریشانی میں لا حول ولا قوت پڑھیں، ہر کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہر ناکامی پر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آئیے دوستو، ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب سے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی سمجھنے، اس پر یقین رکھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کی زندگی اللہ کے ذکر میں سے بدل جائے۔ تو اب تک کے لیے محمد جاوید عیسانی کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔